Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. فأزلهما الشیطان عنها، پھر پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، فأخرجهما مما كانا فيه، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس عزت اور راحت والی جگہ سے جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، کہ بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. مستقر ومتاع إلى حين، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع إلى حين، اور نفع ہے ایک وقت مقرر تک. فأزلهما الشیطان، زلہ کا میں نے عربی لغت میں لغزش کیا، اذلال کے میں نے کسی کو لغزش دینا. میں نے یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور مائی حوا کو لغزش دی تھی. قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح ہی نہ کی کہ جو عام گناہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، گناہگاروں کی طرف سے بطور گناہ ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے. ہن ہا میں لفظ ہن بمعنی سبب ہے، یعنی کہ اس درخت کے سبب اور ذریعہ سے شیطان نے حضرت آدم اور مائی حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا، پھسلا دیا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدہ سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا جواب تو بہت سادہ سا ہے کہ شیطان کو بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے. ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے مسمرز کی صورت میں آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو. اور شاید یہی سبب ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی دشمنی کی طرف دھیان ہی نہ رہا. قرآن کریم کی آیت قاسمہما انی لکما لمن الناصحین کہ وہ 8ویں سپارے کے اندر یہ آیت آتی ہے. اس سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ حضرت آدم اور مائی حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا. فأخرجهما مما كانا فيه، یعنی شیطان نے اس دھوکہ اور
زبردست کے ذریعے حضرت آدم اور مائی حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم الہی تھا مگر سبب اس کا شیطان بنا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، یعنی کہ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و مائی حوا ہے، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں نکالا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم اور مائی حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کے لیے اطلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے اور آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کی باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اسکن انت وزوجک الجنت میں حضرت آدم اور مائی حوا ان دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسکن الجنت، یعنی کہ آپ دونوں جنت میں ہیں، جیسا کہ اس کے بعد کلا کلا منہا لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغے میں جمع کیا گیا، مگر یہاں اس کے خلاف انت وزوجک الجنت کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے، دوسری یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام بعض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہیں کہ اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ حضرت آدم اور مائی حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا، اور اسی طرح جنت کا استحقاق کے ملکیت ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضہ میں حاصل ہوتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا صرف حضرت آدم کو نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے کُلَا مِنْهَا فرمایا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت اور خواہش کے بعد
اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور یہ اپنی خواہش کے مطابق، اور رغدن حیث شئتما میں وسعت اور کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یعنی کہ فنسیہ یا اجتہادی لغزش، جو در حقیقت گناہ نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی، اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات اور شیاطین کو حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے ہی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کی بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی بحث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔